نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں نماز کی نیت زبان سے کرنے کا کیا حکم ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نیت کرنے سے دو چیزیں مقصود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نیت کرنے سے عبادت اور عادت میں فرق ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ طبعی طور پر اپنی خواہش سے کھڑا ہے، تو یہ اس کا کھڑا ہو جانا یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اگر نیت کر کے ہاتھ باندھ کر نیت کر کے اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہی عمل اس کا کھڑا ہو جانا یہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نیت کرنے سے بعض عبادت بعض سے جدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیت کر لی جائے تو ایک عبادت دوسری عبادت سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ظہر کی نماز ہے اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں، اسی طرح عصر کی نماز ہے اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں، لیکن اگر نیت کی جائے تو اس میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے کہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کی نیت کی گئی، اور عصر کا وقت ہے تو عصر کی نیت کر لی گئی، تو یوں دونوں نمازوں کے درمیان فرق ہوگا۔ اور اگر نیت نہ کی جائے تو دونوں رکعت کے اعتبار سے تو ایک ہے، اور نیت بھی نہیں کی تو پھر دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اب رہی بات نیت کہتے کسے ہیں، تو نیت جو ہے دل سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لینا۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دل سے اس کی نیت کر لی، اس کا ارادہ کر لیا، یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے اگرچہ اس کا الفاظ ادا نہ بھی کیے ہوں تب بھی وہ نیت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے، اور وضو اس لیے کرتا ہے کہ نماز پڑھنی، بس یہی عمل اس کا جو ہے نیت ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہے، گھر سے نکلا ہے، آ کر وضو کیا ہے، یا گھر میں ہی وضو کرنا اور وضو کر کے مصلی بچھا کر کھڑے ہونا، یہی اس کی نیت ہے، کیونکہ اس نے دل سے ارادہ کر لیا ہے عبادت کا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل کو اس عبادت کے لیے مستحضر نہ کر سکے، یعنی کہ اس کا دل جم نہ سکے عبادت کے لیے، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ وہ زبان سے ادا کر لے، کلمات ادا کر لے کہ میں ظہر کی نماز مثلا ادا کر رہا ہوں یا عصر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر بندہ یا تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تنہا پڑھ رہا ہوتا ہے، یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے صرف دل سے ارادہ کر لینا یہ کافی ہے۔ اور اس میں وہ کیا ارادہ کرے کہ میں فلاں وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں، مثلا ظہر کا ہے تو ظہر کا ارادہ کر لے، عصر کی نماز کر رہا ہے تو صرف عصر کی نماز۔ اس میں تعداد رکعات یا قبلہ رخ ہونے کے الفاظ شرط نہیں ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ان کو بھی ذکر کر دیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی ہے کہ وہ متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ امام کی پیروی کی اقتداء کی نیت کر لے، یعنی وہ یہ نیت کرے کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ 2 باتیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اخیر میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے اس شخص کے لیے جس کا دل جم نہ رہا ہو، جس کے دل جمی نہ ہو رہی ہو نماز میں، اس کا دل مستحضر نہ ہو، تو اس کے لیے زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ اور پھر اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اس وقت کا تعین کر لے کہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے، اور جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے تو پھر اسے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ نماز کون سی ہے اور دوسرا امام کی اقتداء کی۔ تو اگر کوئی شخص زبان سے کہنا چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا کہہ لے کہ میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا جماعت کے ساتھ یہ کہے کہ میں ظہر کی نماز پیچھے اس امام کے ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر اگر کوئی الفاظ بڑھا کر اس طرح کہہ لے کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعات فرض پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو یہ کلمات جو ہیں بدعت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کہہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہنے والے کی نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه
إله